رات کے اندھیریوں کو چھانٹ کر کے اجالا لاتا ہے، تو اس امت پر آئے ہوئے اگر اندھیریوں کو دیکھ کر کے گھبرا کر کے جانا، یہ شان ایمان والوں کی نہیں ہے۔ آج اگر تھوڑی اندھیریاں ہیں تو انتظار کرو، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ اجالا آئے گا، اجالا آئے گا، کیونکہ قرآن میں مولا کا وعدہ ہے۔ اور حدیث سناؤ، نبی پاک فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ہر گھر سے لا الہ الا اللہ کی آواز نہ آئے۔ پوری دنیا کی بات میرے آقا نے فرمایا، ہر گھر سے اللہ کا کلمہ پڑھا جائے گا۔ اگرچہ کافروں کو یہ پسند نہ آئے بات، لیکن ہم کہتے رہیں گے۔ تم کو اگر پسند نہ آئے نہ آئے، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے ایمان سب کے پاس ہوگا۔ وہ دور امام مہدی کا ہوگا، امام مہدی آئیں گے اور دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوگا، ایک ریولوشن آئے گا۔ جنگ کا میدان بھی ملک شام بنے گا، جیسے آج بنتا جا رہا ہے۔ ساری بڑی طاقتیں وہاں اتر رہی ہیں۔ اگر یہ انہی حالات کی طرف لے جا رہے ہیں تو میرے عزیزوں قیامت بہت قریب ہے، بڑی نشانیاں آنے والی ہیں۔ امام مہدی کا ظہور بہت قریب ہے۔ جس وقت وہ تشریف لائیں گے، ان اندھیریوں سے ہم اجالوں کی طرف آئیں گے۔ ایک امام برحق ہوگا، اس کے پیچھے ساری قوم ہوگی، سارے سلسلے وہیں پر ختم ہو جائیں گے۔ سارے مشرب، سارے مسلک، سارے مذہب امام مہدی کے ہاتھ پر متفق ہو جائیں گے۔ سب کا اتفاق ہوگا، نہ کوئی اختلاف، نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی جماعت۔ ایک امام عادل ہوگا پوری دنیا کا، وہ میرے نبی نے فرمایا ہے۔ اور اگر حضور نے فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا۔ لیکن بس تمنا یہ کرتے ہیں مولا تعالی ہماری زندگیوں میں وہ دن عطا کرے، تو یہ تو اس کی بڑی نعمت کاملہ ہے۔ ورنہ ہمارے مرنے کے بعد ہو یا قیامت سے پہلے یہ دن تو آئے گا اس روئے زمین پر۔ کافروں کو یہ بات بری لگتی ہے تو لگے، لیکن اس بات کو یاد رکھ کر کے چلو اے نوجوانوں، جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو آدمی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ وہ جلدی سے اپنے دروازے بند کرنے لگتا ہے، اپنی حفاظت کی کوشش کرتا ہے۔ کھڑکیاں بند کر لو، دروازے بند کر لو، پردے لگا لو۔ باہر کپڑے سوکھ رہے تھے تو ان کو اٹھا لو، کوئی چیز سوکھنے کے لیے رکھے تھے اس کو لے لو۔ بارش ہوتی ہے تو آپ انتظامات شروع کر دیتے ہیں، نہ بھیگ سکوں یا میں گیلا نہ ہو جاؤں، اس کے لیے آپ رین کوٹ پہن لیے، چھاتا لے لیے۔ آج فتنوں کی بارش شروع ہو چکی ہے۔ ان بارشوں کے زمانے میں آپ ذرا برابر بھی حرکت نہیں کرتے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ جب جب مسجد سے آواز آئے اپنے بستروں کو چھوڑو، دوڑ پڑو۔ جس دن تمہاری مسجد کی صفیں بھرنے لگ جائیں، کافروں کے دل پر ہیبت طاری ہو جائے، دشمنوں کے دلوں پر ہیبت طاری ہوگی۔ تم فجر میں سوتے رہتے ہو اور تمہارا دن شروع ہوتا ہے 12 بجے کے بعد، رات جاگتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری زندگیاں نہیں تھیں۔ ہم فجر کی نماز سے اپنا دن شروع کرتے، عشاء پر ختم کر دیا کرتے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام۔ جب اس نظام سے ہم ہٹ کر کے دوسرے راستے پر چلیں گے، میاں ہوتا یہ ہے، شیر جب اپنی حیثیت بھول جاتا ہے تو کتے بھی اس پر بھونکنے لگ جاتے ہیں۔ شیر اگر اپنی شیرگی پر قائم نہ رہے، چھوٹے چھوٹے جانور بھی اس پر حکومت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ خیر امت ہیں، نبی کی امت ہیں۔ آپ کو اس کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ تم ٹک ٹاک پر مجرے کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو۔ تم بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ایکٹر اور ایکٹریس کے فین بننے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو۔ تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنے نبی کے پیچھے چلنے کے لیے۔ تم اپنے نبی کو دیکھو اور آگے بڑھو، پھر دیکھو کہ انقلاب کیسا آئے گا۔ آج ان باتوں کے ساتھ میں اپنی جملوں کو سمیٹتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ جو کچھ بھی برائیاں آئی ہیں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، رب تعالیٰ فرماتا ہے جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔
اپنے معاشرے سے نشہ کو نکالو، اپنے معاشرے سے سود کو نکالو، ان بے حیائیوں کو ختم کرو، اپنی بچیوں کے پردوں کی پابندی کرو۔ آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں اسلام، اگر میں نعرہ لگاؤں تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ اسلام زندہ باد۔ اسلام سے پیار ہے؟ اسلام زندہ باد جب نعرہ لگاتے ہو، پھر اپنی بیوی پر، اپنی بیٹی پر اسلام زندہ باد کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ ان پر اسلام کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ ارے باپ تو اپنے بیٹے پر اسلام نہیں دیکھ پا رہا ہے، چہرہ کسی اور کا ہے، کپڑے کسی اور کے ہیں، تم سڑک پر اتر کر کے اسلام زندہ باد کہہ رہے ہو؟ اپنے گھر میں سے نعرہ لگاؤ اسلام زندہ باد۔ میرے گھر میں گانے کی آواز نہیں آئے گی، میرے گھر میں بچوں کی تربیت ہوگی تو اس بات پر ہوگی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، یہ تربیت کا انداز ہو جائے۔ بچیوں کو یہ سبق دے دو کہ تم یہ سیریل دیکھنے والی لڑکیاں نہیں ہو، یا سیریل پر آنے والی تماشا کرنے والی وہ عورتیں نہیں ہو جن کی بے پردگی کو دیکھ کر کے کتے اپنے رال ٹپکاتے ہوئے ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ اے میری بچیوں، تم فاطمہ زہرا کی کنیز ہو، تم سیدہ کائنات کی کنیزہ ہو، جس کے آنچل کو نہ دیکھا مہر و ماہ نے، اس ردائے عفت پہ لاکھوں سلام۔ چاند و سورج نے جس کے آنچل کو نہیں دیکھا، تم اس کی کنیزہ ہو، تم اپنے پردے کی پابندی کرو۔ بات صرف اتنی ہے، اگر ہمارے گھروں سے دین شروع ہو جائے، ہمارے گھروں سے اسلام شروع ہو جائے، تو پھر دشمنوں سے ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں، کسی بات کا خوف نہیں۔ جتنا بھونکتے بھونکنے دو، اگر تم نے مضبوطی کے ساتھ اس مشن کو زندہ کیا، میرا بچہ قرآن پڑھ کر کے آگے نکلے گا، میرا بچہ میرے نبی کی محبت میں آگے بڑھے گا، میرے گھر سے آواز آئے گی نعت مصطفیٰ کی، میری بچیاں فاطمہ زہرا کی کنیزہ کہلائیں گی، میرا محلہ ٹوٹا بکھرا کیوں نہ ہو، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں، گھر چھپر کے کیوں نہ ہو، لیکن دور سے اگر ایک اجنبی میرے گاؤں میں آ جائے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے، اس گاؤں سے مدینے کی خوشبو آیا کرتی ہے، اس گاؤں میں عاشقان مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی ہے۔ پھر تمہیں لوگ نام پوچھ کر کے نہ پہچانے، تیرا نام کیا ہے، نام پوچھنے کے بعد وہ پھر فیصلہ کرے ہندو ہے کہ مسلم ہے، کرسچن ہے کہ یہودی ہے، عیسائی ہے کہ فلاں ہے۔ نام پوچھنے کے بعد لوگوں کو پتہ نہ چلے، بلکہ تمہارے چال اور چلن کو دیکھ کر کے دنیا پکار اٹھے، یہ چلنے والے کی چال بتاتی ہے کہ غلام مصطفیٰ ہے، میرے نبی کا عاشق ہے۔ جب زندگی کو آپ اس طرح بنا لیں، انشاءاللہ ایک انقلاب آنے کو تیار ہے، ایک انقلاب آنے کو تیار ہے۔ نوجوانوں، گانوں کے رسیا جو ہیں ان کو میں کہتا ہوں چھوڑ دو، گانے نفاق پیدا کرتے ہیں، انسان کو منافق بنا دیتے ہیں، گانے سن سن کر کے لوگ زنا کی طرف جاتے ہیں، یہ محدثین کا فرمان ہے۔ اس لیے چھوڑو ان تمام چیزوں کو اور روزانہ قرآن سننے کی عادت ڈالو، قرآن سننے کی عادت ڈالو۔ سب کے پاس موبائل ہے، تقریباً سب کے پاس موبائل ہے، قرآن اس میں ڈاؤن لوڈ کر لو۔ کسی قاری قرآن سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ ملک سن کر کے سو جاؤ، خالی قرآن کی ایک سورہ سن کر کے سو جاؤ۔ میرے عزیز و حدیث میں ہے، جب مرو گے قبر میں یہ سورہ ایک روشنی بن کر آئے اور آ کر کیا کہتی ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، سورہ ملک پڑھنے والا یا سننے والا جو اپنی زندگی میں قبر میں جاتا ہے، سب لوگ دفن کر کے اس کی تختیاں بند کر کے چلے جاتے ہیں، یہ سورہ ملک جاتی ہے اپنے رب کے پاس، کہتی ہے اے مولا میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں؟ رب فرماتا ہے ہاں اے سورہ ملک تو میرے کلام کا حصہ۔ کہتی ہے مولا جو مجھے روز پڑھتا تھا سنتا تھا میں اس کی سفارش لے کر کے آئی ہوں، اس کی بخشش کا اعلان فرماتے، اس کی بخشش کا اعلان فرماتے، یہاں تک کہ وہ سورہ ملک رب تبارک و تعالیٰ سے بار بار اصرار کر کے اس کی بخشش کا پروانہ لے لیتی ہے۔ رب فرماتا ہے جا میں اس کو بخش دیا۔ پھر سورہ ملک اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جنت میں جاتی ہے، تکیے لیتی ہے، بسترے لیتی ہے اور واپس قبر میں آتی ہے، پڑھنے والے سے کہتی ہے میں نے تیرے لیے یہ تکیے جنت کے لائے اور یہ بسترہ جنت کا ہے، یہ ہوائیں خوشبوئیں جنت کی ہیں، اے میرے پڑھنے والے میرے آنے میں کہیں تاخیر تو نہیں ہو گئی؟
دیری تو نہیں ہو گئی. وہ قبر میں ہمارے ساتھ رہنے والی سورہ ملک برسوں ہو گئے نہ لوگ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں. تم تو کس کو سن رہے ہو؟ گانے سن رہے ہو. یہ نوٹنکیاں، یہ مجرے، یہ بھنگڑا، یہ دنیا کی عیاشیاں جو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، ان سب کو چھوڑو. رحمان کے اس کلام کو سنو. جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے، اللہ کا کلام قبر میں تمہارے ساتھ ہوا کرے گا روشنی بن کر کے. آج سے عمل کریں گے انشاءاللہ. ہر نوجوان اپنے موبائل میں سورہ ملک ڈاؤن لوڈ کرے گا اور رات کو سن کر کے سوئے گا. اور دوسری بات اگر اپنا سینہ ایسا بنانا ہے کہ جس کی دھڑکن سے بھی لوگوں کو یعنی دشمنوں کو خوف طاری ہونے لگ جائے، اس کے گزرنے سے ہی کئی کیڑے مر کر کے نالیوں میں چلے جائیں. اگر ایسا سینہ بنانا چاہتے ہو ایسا سینہ بن جائے ہمارا. ہر ایک کی خواہش ہے نا کہ تمہاری دل کی دھڑکن بڑھنے لگے، دشمنوں پر رعب طاری ہو. اس کے لیے ایک علاج ہے، اس وقت تک بستر پر سونا نہیں جب تک 100 مرتبہ اپنے نبی پر درود نہ پڑھو. اپنے آقا کو 100 مرتبہ یاد کرو، درود شریف. پھر یہ عادت زندگی میں چند دنوں کے بعد دیکھو چہرے پر نور آ جائے گا، زبان میں اثر آ جائے گا. اور پھر کیسا بھی ظالم ہو اس کا خوف تمہارے دل میں نہیں آئے گا. اللہ تمہیں خوف سے آزاد رکھے گا. میری گفتگو کا کل خلاصہ یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اے نوجوانوں، آؤ اس نبی کے قدموں میں بیٹھ کر کے ہم یہ عہد کرتے ہیں، یا رسول اللہ آج کے بعد سے زندگی آپ کے نام پر ہے، آج کے بعد سے ہماری سانسیں آپ کے نام پر ہے، آج کے بعد سے اپنی خواہشات آپ کے نام پر ہے. میرے ساتھ آپ سب کا بھی جذبہ ہے تو میرے ساتھ مل کر کے کہو، جب نبی پاک کی عزت کی بات آئے، ان کے ناموس کی بات آئے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ حضور کے قدموں میں اپنی گردن بھی نچھاور کرنے کو تیار ہوں گے. ہر ایک نوجوان اگر اس بات کے لیے تیار ہے تو نبی کو حاضر و ناظر مان کر کہو میرے ساتھ، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. سب میرے مصطفیٰ کے لیے ہے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے سنا میں کھلے. یا رسول اللہ ہم سب کی زبان تمہارے لیے. آقا و مولا آپ کے دربار میں اس قافلے کی طرف سے میں عریضہ یہ پیش کرتا ہوں، سرکار چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام. یوٹیوب پر ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے احمدی نیٹ ورک آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں.